پہ. تو اس کے بعد پھر معاملہ جو ہے اگلی دفعہ ہم لوگوں کو یہ دیکھنے میں نہیں آئے گا. اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور اگلی دفعہ معاملہ نہ دیکھنے میں آئے اسرائیل میں کے حوالے سے اگر بات کریں تو اسرائیلی فورسز کی طرف سے فلسطینیوں کے اوپر ظلم دیکھنے میں نہ آئے. ایسا ہو نہیں رہا اس لیے کیونکہ اسرائیل کو صحیح سے بتایا نہیں جا رہا کہ وہ جو ظلم اور بربریت کر رہے ہیں اس کے نتائج بہت نیگیٹو آ سکتے ہیں اگر پوری دنیا مل کر بیٹھ جائے. تو اقوام متحدہ میں سیکیورٹی کاؤنسل میں اب ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا اور اس ہنگامی اجلاس کا فائدہ کوئی نہیں رہا صاحب انٹل ساری بڑی بڑی فورسز جو اسرائیل کو اس طرح کے کاموں کے اوپر بیک کر رہی ہیں, سپورٹ کر رہی ہیں, وہ خود اٹھ کے کھڑی نہ ہو اور بولیں کہ بس ہو گئی, بہت ہو گیا, کہ آپ نے جو بیت المقدس کے اندر کیا اور جو آپ روز کر رہے ہیں یہ غلط ہے. دیکھیں یہ ایک مسلسل جبر کا سلسلہ جو جاری ہے فلسطین میں بھی, کشمیر میں بھی ہم دیکھتے ہیں اس قسم کی صورتحال یہ ہے. لیکن آبویسلی اس کے پیچھے اسرائیل کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے, بڑے تگڑے طریقے سے کھڑا ہے, اور وہ ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہونے کے ناطے صرف امریکہ کے صرف اس کے پیچھے کھڑے ہونے سے وہ کتنا وہاں پہ بلیک میل کرتا ہے, پورے خطے کو بلیک میل کرتا ہے اور بڑے بھرپور طریقے سے وہاں پہ وہ اپنی بدماشی قائم کی ہے باقاعدہ طور پہ. بات یہ کہ ابھی ٹرمپ صاحب گئے تھے, سعودی عرب گئے تھے, اس کے بعد وہ اسرائیل بھی گئے, اس کے بعد وہ انہوں نے محمود عباس سے بھی ملاقات کی فلسطین میں. وہ بنیادی طور پہ ابھی نیا پریزیڈنٹ آیا, وہ پالیسیز جو ہے نا مختلف خطوں کے حوالے سے, جس میں ہمارا خطہ بھی ہے جو انفارچونیٹلی اس کا ہم ذکر کریں گے, انشاءاللہ ڈسکس کریں گے, بہت سیریس ایشوز ہونے جا رہے ہیں. وہ پالیسی تشکیل دے رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے, پینٹاگون میں بھی اور سی آئی اے میں بھی. پاکستان کے لیے شاید کوئی پرابلم نہ آ جائے, ہمارے تو توجہ ہی نہیں ہے خیر ان کی. اسرائیل کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی پالیسی آلموسٹ فائنل کر لی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اس خطے کو لے کے چلنا ہے. اس میں آپ کو بھی نظر آنا شروع ہو گیا. ایک تو صرف امریکہ کی بیکنگ سے اسرائیل اتنا تگڑا وہاں پہ ہو کے بیٹھا ہوا ہے, اس کے بعد یہ مڈل ایسٹ میں جو آپس میں ان کی لڑائی شروع ہوئی ہے قطر کو لے کے, اور پھر یمن اور شام کی صورتحال جو ہے اس میں اور زیادہ یہ کمزور پڑتی جا رہی ہیں یہ ساری ریاستیں. اسرائیل کو بہت تگڑا ہونے کا موقع مل رہا ہے اس جگہ پہ. ایک جگہ پہ ان کو خطرہ تھا اور وہ ایران, اس کے اوپر آپ دیکھ لیں ابھی کہ پچھلے کچھ دنوں سے امریکہ نے کس قسم کی وہاں پہ گولہ باری, لفظی گولہ باری ابھی شروع کی ہوئی ہے, پھر سینکشنز کی طرف اب جا رہے ہیں, پھر اس کے بعد مزید اس کو پریشرائز کریں گے. دیٹ از بیکاز آف دا سچویشن دیئر, اور اسرائیل کی وجہ سے پرٹیکولرلی, تاکہ اسرائیل کے ساتھ کوئی پرابلم نہ وہاں پہ پیش ہے کسی حوالے سے بھی, نہ ایران کی طرف سے آئے. مڈل ایسٹ کنٹریز تو اللہ کے فضل سے ان کی حالت ہی ایسی ہوگی ہے, بلکہ سعودی عرب جس کو ہم ایک اپنے لیڈر کے طور پہ بھی لیتے ہیں, مقدس مقامات کی وجہ سے بھی, ویسے بھی ہمارے ساتھ بڑے ان کے اچھے مراسم رہے, وہ اب اسرائیل کی محبت میں تقریباً مرے جا رہے ہیں اور کوشش کریں معاملہ ٹھیک ہو جائیں, اور خطے میں گڑبڑ کا باعث بھی بن رہے ہیں اپنی سٹرکٹنس کی وجہ سے, تھوڑا سا اس میں سافٹنس کی وجہ سے. طیب اردوان بھی گئے, شاید کوئی صورتحال بہتر, لیکن یہ بربریت کا سلسلہ اس وقت رکے گا جب مڈل ایسٹ میں بھی کچھ وائبرنس آئے, اس حوالے سے ریزسٹنس آئے کچھ اس حوالے سے ان ملکوں کی طرف سے آئے. صرف فلسطینی کب تک یہ ساری اپنی جان پہ جھیلتے رہیں ساری چیز کو. ٹھیک ہے, لگتا نہیں ہے کہ کسی کو فلسطینیوں کا خیال ہو رہا ہے. جن ممالک نے یہ اجلاس طلب کرنے کا کہا ہے بس وہی نظر آ رہے ہیں. لیکن سہیل صاحب عجیب بات یہ ہے کہ اسرائیل اکانومی کی, معیشت کی بیسس کے اوپر تمام جگہوں پر راج کر رہا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ جو عرب ممالک ہیں یہ سارے, یہ اکانومی وائز اسرائیل سے زیادہ اسٹرانگ ہیں, زیادہ ان کے پاس ذخیرہ ہے, تیل کی بات کر لیں یا باقی چیزوں کی بات کر لیں, لیکن اپنے آپ کو اس طرح منوا نہیں پا رہے. اگر چاہیں تمام مل کر یہ فلسطین کے رائٹس کے بارے میں بالکل بات کر سکتے ہیں. کون سا کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے ان لوگوں کے لیے. انیکا نہ صرف بات کر سکتے ہیں بلکہ مسائل کو حل بھی کروا سکتے ہیں. یہی وہ سب سے بڑا ایک فالٹ ہے جو عالمی اسلام کے اندر اور مسلم ممالک کے درمیان, جس وجہ سے انہیں مختلف ملکوں کے مظالم کا سامنا ہے. فلسطین کے اندر گزشتہ کئی دہائیوں سے اسرائیل کی جو ظلم و بربریت وہاں پر جاری ہے. اقوام متحدہ کے سب کچھ سامنے ہے, دنیا بھر کے میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے. یہ ہنگامی اجلاس تو صرف آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے, ڈرامہ بازی اور کچھ نہیں ہے. یہ ممالک کبھی اس طرح کا رول پلے نہیں کریں گے جو سارے خود اسرائیل کی بیکنگ پہ کھڑے ہوئے ہیں. جو